میرا دل بدل بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرۃ عذاب شدید مغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لدار ابدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جمع غفیر شبان نشأوا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی میں جوان ہوئے، وہ مجمع میرے سامنے ہے. ہمارے بر صغیر میں علمی حلقات میں فقہ غالب ہے. فقہ خشک مضمون ہے، قانون ہے، پڑھنا ہے، ضروری ہے. حدود، قیود، حلال حرام سمجھے بغیر کیسے آگے چلیں گے؟ لیکن اس سے کوئی ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. نماز میں 4، وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں. جی، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں. کوئی یہاں حرکت ہو؟ بولو. ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے. دیکھو ابھی دانت نظر آنے لگا مجھے. ابھی تو میں نے حور کا نام بھی نہیں بتایا اور ایسے دانت نظر آ رہے ہیں. ان فی الجنت حورا یقال لہ العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. یہ فردوس اعلیٰ میں ہے. ان اللہ تعالی خلق جنت الفردوس بیدہ. اللہ تعالیٰ نے ساری جنتیں بنائیں. کونی، ہو جا. فکانت، وہ ہو گئیں. شق الانہار وغرس الاشجار وعلق الثمار، جو ہو گئیں. لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ کیا چیز ہوگی؟ یہ دنیا، ان اللہ تعالی لم یخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا.
لم ينظر الیہا منذ خلقہا، اللہ کی نظروں میں دنیا سے بدترین کوئی جگہ نہیں، جس دن سے پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا التفات کے ساتھ۔ اور جنت اور یہ کتنی خوبصورت ہے، لن مجھے کوئی 100 کے قریب ملک پھرائے، صحرا بھی دیکھے اور گلزار گلستان بھی دیکھے، آبشاریں بھی دیکھیں اور جھرنے بھی دیکھے، فلک بوس پہاڑ بھی دیکھے، سفید چوٹیاں بھی دیکھیں، بہتے دریا بھی دیکھے، حسین چہرے بھی دیکھے، اور اللہ کہتا میری نظروں میں مچھر کے پر کے برابر۔ وہ مجھے نفت العرب، میری عادت تھی میں کتابیں تکرار نہیں کرتا تھا، یاد کرتا تھا، مجھے حفظ ہوتی تھی کتابیں۔ یہ تو پھر تبلیغ کے دھکے میں ایسا چلے کہ ما ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم۔ تو نفت العرب میں شعر تھا، دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالہا، ارے بے وقوف دنیا تو مجھے دھوکہ دینے آ گئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں تجھے جانتا ہوں۔ مدت الی یمینہا، اس نے مہندی برے ہاتھ سیدھا میرے آگے کیا، فقطعتہا وشمالہا، میں نے تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا اور تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ منع الالہ حرامہا، میرا اللہ نے کہا حرام کے قریب نہیں جانا، وانجتنبت حلالہا، میں نے تیرا حلال بھی چھوڑ دیا۔ ورأیتہا محتاجتاً، میں نے دیکھا تو بڑی محتاج ہے، فوہبت جملتہا لہا، میں نے سب کچھ تیرا تجھے واپس کر دیا، تو مچھر کا پر، تو دھوکے کا گھر، تو مکڑی کا جالا، تیرے ایک سانس کی بھی یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک پل تو بہت زیادہ ہے، تو میں تیرے دھوکے میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کو اتنا حسین بنایا کہ دنیا کے سفر میں کئی جگہ میں گاڑی رکوا کے باہر نکل آتا تھا، اس کو ذرا دیکھنے دو۔ وہ ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی، ایسے مناظر دیکھے۔ اور اللہ کہتا مچھر کا پر، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض ما سقا کافرا شربۃ ماء، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا اللہ کی نظر میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دے۔ اب جنت، اور اس میں جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی، ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ولبنۃ من زمرد خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، ولبنۃ من ذہب، اور ایک اینٹ سونے کی، ولبنۃ من فضۃ، اور ایک اینٹ چاندی کی، اور سقفہا عرش الرحمن، جنت الفردوس کے جو گھر ہیں ان کے لیے جو چھت ہے جیسے یہ مسجد کی چھت ہے اور ایک آسمان چھت ہے، ساری جنتوں کے لیے آسمان جیسا ہے نا، ایسے عرش ساری جنتوں کی چھت ہوگا، لیکن جنت الفردوس کے گھروں کی چھت اللہ کا عرش اس طرح ہوگا۔ اور عرش سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی، اور اس کی لمبائی چوڑائی کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ایک موج، اور وہ ایک کونے میں ہے۔ اس جنت کی حوریں وہ خاصی بنی ہیں کہ ان میں ایک صفت، ساری جنت الفردوس کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے بنایا اور تالا لگا کے بند کر دیا،
اور دن میں روزانہ 5 دفعہ اسے کھولتا ہے اور اس کا 5 دفعہ روزانہ میک اپ کرتا ہے. ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت اور خوبصورت ہو جا، اے فردوس اور زیب و زینت اختیار کر لے. آپ سوچو، یہ مسجد ہے، اس کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال لگ جائیں گے، 12 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، پھر 1 سینٹی میٹر بھی جگہ نہیں ہوگی کہ جس کو ہم حسین مزید بنا سکیں. اس کائنات کو بنے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يعلمون. ایک دھماکے سے کائنات کو بنایا اور اس دھماکے کو 25 ارب سال پہلے، یہ سائنس کی بات ہے، شریعت میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم سائنس کی بات لے لیتے ہیں. 25 ارب سال پہلے اللہ نے کائنات بنائی اور جنت الفردوس بنائی، اور 25 ارب سال سے روزانہ جنت کی حور عینا کو 5 دفعہ میک اپ کیا جا رہا ہے، اور اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی قیامت کا ڈنکا بجنے تک روزانہ 5 دفعہ ایک پتے کا، ایک تنکے کا، ایک پھول کا، ایک پتی کا، ایک درخت کا، ایک دریا کا، ایک نہر کا، ایک جام کا، ایک پیالے کا، ایک تشتری کا، ایک کھانے کا، ایک پرندے کا، ایک جانور کا، ایک سمندر کا، ایک مچھلی کا، ایک پھیلوں میلوں پھیلے میدانوں کا، اور ایک محل کا، ایک کھڑکی کا، دروازے کا، پلنگ کا، اور پھر حور کا میک اپ ہو رہا ہے. یہ لڑکیاں شادی کے لیے جب ان کے میک اپ ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے، بس 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے. اس سے آگے کرو گے تو وہ دلہن کے بجائے ڈینڈ بن جائے گی. کوئی پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، پوری کریم تو نہیں تھپ دیونی. اتنا سا تو چہرہ ہے. جنت کے حور کا بھی چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں پھر عینا علیہا 70 حلۃ، اس کے اوپر 70 جوڑے ہوتے ہیں. ایک جوڑا نہیں ہوتا، 70 جوڑے ہوتے ہیں. اور 70 جوڑوں کو آگے پیچھے عینا کا خامن دیکھ سکے. اب میں نے کرتا پہنا ہے، نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، میں نے پگڑی باندھی ہے، ٹوپی نظر نہیں آ رہی، لیکن عینا ہو یا کوئی جنت کی حور ہو، ہر جوڑا پیچھے سے نظر آئے گا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. اور جب 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، تو ہر رنگ کے حساب سے اس کے چہرے پر میک اپ بدلتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے اگر ہزاروں سال بھی صرف اس کو ایسے دیکھتا رہے گا نا، تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. دیکھے جا رہا. تم 2 منٹ اپنی بیوی کا منہ دیکھو، واقعی خیر ہے کی ہو جائے گی. اور اللہ نے ساری جنت کی حوروں کو، علامہ قرطبی کی روایت یاد ہے، یہ ناخن سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، گھٹنوں سے چھاتی تک مشک سے بنایا ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنایا ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنایا ہے. اس کا 130 فٹ قد ہے. یہاں کھڑی ہوگی نا تو تمہاری چھت کو پاڑ کے اوپر نکل جائے گی. 130 فٹ اس کا قد ہے.
اور اس کے سر کے بال یہاں تک نہیں ہیں، وہ سر سے ایسے جھالر کی طرح نیچے اترتے ہیں اور ایسے جھل مل کرتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہیں، 130 فٹ، اور اس میں موتی، یاقوت اور ہیرے اور جواہر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا صاحب ایڈی لمبی ہور نو اسی لے تے کی کریں گے؟ تو میں نے کہا تو بھی اتنا ہی ہو جائے گا، اگر تو اسی قد میں چلا جائے تو وہ تو تمہیں اپنی جیب میں ڈال لے گی، اور پھر تو اندر سے پکارے گا، وہ بیگم، وہ کہے گی میاں نجیب جی کدھر ہو، کدھر ہو؟ تم بھی آدم اور ابا آدم اما ہوا 130 فٹ کے پیدا کیے گئے تھے۔ جب وہ چلتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم چھوٹے ہوتے گئے، جیسے کسی پر رندہ پھیرو، ایسے پھیرتے جاؤ تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے، لکڑی پر چلتا ہے نا تو وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ 10,000 سال جو گزرے ہیں تو ہم ایسے چھوٹے ہوتے قرب قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک قوم ہے ہمارے پنجاب میں، مراسی انہیں کہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داروں کے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں۔ تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا یہ میرے گھوڑے کو مالش کرو۔ اس کی مالش کی جاتی ہے لوہے کی کنگھی سے، لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اسے کہتے ہیں۔ تو مراسی بڑی پولی قوم ہے، وہ کام نہیں کرتے، خالی تعریفیں کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس نے اس کو شروع کر دیا۔ جب ذمہ دار گھر گیا وہ لیٹ گیا، سو گیا، چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا بھائی آج ذمہ دار مینو بڑا مارنا ہے۔ وہ گھر گیا، خرگوش کو لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب ذمہ دار باہر نکلا تو گھوڑا کدے اکے جی اے کھلوتا ہے، اسے کہو پھٹے منہ یہ گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، گھس 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 کہتے خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی گھسا 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 کے ٹائم نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے۔ سبحان لولا ان اللہ قضا اللہ یموت لماتوا من حسنها و جمالها، اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی تو عینا کی ایک جھلک پر کلیجے پھٹ جاتے، اور جب وہ چلتی ہے ایک قدم یہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے، اور جب آپ کے سامنے ہے تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے منہ پھیر کے چل پڑے تو بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے رہے گا۔ اور وہ بحر الکاہل کا میں نے سفر کیا، بحر اوقیانوس کا سفر کیا، تو مجھے یہ حدیث پاگل کر دیتی تھی کہ جنت کی حور اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کی بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے بول میں پوری دنیا کی شہزاد، وہ حسینہ عالم، وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈالے اور کہے کہ یہ پیش خدمت ہے، کیا کرو گے؟ پٹھان تو ویسے اس کو ڈز کر دے گا۔ پوری دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو آپ اٹھا کے پھینک دو گے۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک آتی نہیں ہے، وہ زور لگا کہ کوئی رالیں کٹی کر کے تھو کرے تو 2-4 ایسے معمولی سے چھینٹے سمندر پہ پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اب سارے چہروں کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں نے کوئی جادو کیا؟ فقہ سنائی، اب جنت کو بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں
اور 70,000 خادم اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، اور پروٹوکول دیکھو 70,000 سے مراد ہوتا ہے بے شمار، گنے ہوئے نہیں، بے شمار خادم، یمینہا و یسارہا، اور وہ چلتے ہوئے کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، کدھر ہیں بھلائیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلائے گا، برائی کو مٹائے گا۔ میں نے لندن میں بیان کیا، عینا کا تو ایک نوجوان بعد میں آیا، کہنے لگا جی مولانا صاحب یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک کہ پھر تو نہیں لب دی، کوئی صحابی لے جاوے گا، زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے بیدخ، با یا دال خا، بیدخ، مسقف باللآلی، اس پر چھت پڑی ہوئی ہے موتیوں کی، اور اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی حور کو پیدا کرنے کا تو کسی کے پیٹ سے نہیں نکلتی، لیست مولودات بل ہن ناشئات، ولادت تدریجاً کسی چیز کو وجود میں آنا، نشأت اچانک کسی چیز کا وجود میں آنا۔ تو وہ جو جنت کی لڑکی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آج پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ فیڈر پی رہی ہے، پھر وہ پوٹیاں کر رہی ہے، پھر اس کو صفائی کی جا رہی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، پھر وہ بولنا سیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا امر آتا ہے بن جا تو ایسے ایک دم نکلتی ہے، پوری مکمل لباس کے ساتھ، پورے لباس کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، اور جوانی کے ساتھ، اور صحت کے ساتھ، اور خون سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، حیض سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، دکھ تکلیف سے پاک، ہر بیماری سے پاک، ہر غم سے پاک، ایسے نکلتی ہے۔ اور فرشتے ان کے اوپر آ کر جنت کے موتیوں کے خیمے ان کے اوپر ایسے کھڑے کر دیتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا، ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ بڑا ہنسے ہو بھائی، ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری طلب رکھنے والا؟ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان ہیں، کبھی بڑھاپا نہیں۔ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، کبھی موت نہیں۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں۔ اور طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، مبارک ہو اس کو جس سے ہمارا اللہ نکاح کرے گا اور ہمیں زندگی کا ساتھی بنائے گا۔ یہ پورا نظام اوپر چل رہا ہے۔ میں ابھی قبرستان سے آ رہا ہوں تو آخرت میرے ذہن میں آ گئی۔ جب مفتی رفیع صاحب مٹی بنے پڑے ہیں دیکھنے میں، پھر جنید کی قبر پہ گیا، مٹی بنا پڑا ہے پاس منظور، لیکن مٹی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، آگے یہ جہان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو جنت الفردوس والے جب زیادہ چیز کچھ آ جانا تو پھر چننا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اب کس کو چھوڑوں اور کس کو بولوں کہ ٹائم کے اندر مجھے رہنا ہے۔ ساری جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے ہفتے میں ایک دفعہ، جمعہ جمعہ، اور جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی، صبح شام، صبح شام، صبح شام۔ اور وہ دیدار کی کیفیت جب اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں پوری کر دے گا پھر سب کو جمع کرے گا تو پھر پوچھے گا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، میرے بندو، میری بندیو،
اس محفل میں ایمان والی مسورات، ہاں تھوڑی سی عورتوں کی بھی تعریف کر دوں، FIR ہی نہ کٹ جاوے. ایمان والی عورتیں ان جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ، حضرت عائشہ کا فرمان ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ ب70,000 ضِعْفٍ، کہ ایمان والی عورت وہ جنت کی حور پر 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی کی مالک ہوگی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، جنت کی عورتیں افضل ہیں یا دنیا کی عورتیں؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، نہیں ام سلمہ، ایمان والی عورتیں افضل ہیں. اب ان کو خیال آتا ہے ہم مٹی کی بنی ہوئی پیشاب پخانے میں لتڑی ہوئی، وہ عنبر مشک زعفران سے بنی ہوئی پیشاب پخانے سے پاک. تو ان کا بیما یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کبھی صلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ اجسادہن الحریر ووجوہہن النور خضر الحلل صفر الحلج امشاتہن الذہب. ام سلمہ، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری بندگی تمہیں حوروں پر بہت اونچا کر دے گی، اور تمہارے سبز جوڑے ہوں گے اور خالص سونے کے زیور ہوں گے اور سونے کی کنگیاں ہوں گی، اور تمہارے حسن کے آگے جنت کی عورت کنیز نظر آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے، اب میں تھوڑا سا تقابل کر کے قرآن سے بتاتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، جنتان وَمِن دُونِهِمَا جنتان. ٹھیک. اب سورہ رحمان میں اللہ جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان. نیچے والی کیسی ہیں؟ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، وہ کیسی ہیں؟ مدہمتان. ذواتا افنان، ایک ایک ٹہنی کی اللہ خوبصورتی بیان کر رہا ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو میرے بندہ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ. اور نیچے والی جنت مدہمتان، سبز ہے، ساری سبز ہے، گہری سبز ہے. اس اور اس لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے. فیہما عینان تجریان، فیہما عینان نضاختان، ایک بہتا چشمہ بل کھاتا، موڑ کھاتا، اچھلتا، کودتا، گنگناتا جا رہا ہو، اور ایک چشمہ ایسے ہی بڑ 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 کر رہا ہو. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہتے آبشاریں، بہتے چشموں کا حسن اس کے سامنے ابلتے چشمے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اوپر کیا ہے؟ عینان تجریان. ادھر کیا ہے؟ عینان نضاختان. جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہوں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور نیچے جنت فیہما فاکہۃ ونخل رمان. جب آپ بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہاں ہر چیز موجود، سارا دن لگے رہو مال ختم نہیں ہوگا. جب آپ یہ سامنے، یہ کورنگی یا اورنگی ہے، جب آپ کورنگی کی دکان پہ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پیاز ہیں، آلو ہیں، گاجر ہیں، ٹماٹر ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، بس اور کچھ نہیں. نیچے بھی سب کچھ ہے، اوپر بھی سب کچھ ہے. نیچے کے لیے کہا پھل ہیں، انار ہیں اور کھجور ہے. جیسے چھوٹا دکاندار گن کے بتاتا ہے جی اے پہ لے لو. جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ گنتی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی چلے جاؤ ہر چیز موجود ہے. تو جنت الفردوس کو اللہ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے ہے، ہر شے ہے، ہر لذت ہے، ہر مزہ ہے. مجھے ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی
حدیث تو پرانی نہیں، میرے حادثے میں بڑے پرانی آئی کہ جنتی جب جنت میں نہر نہیں ہے، دریا ہیں. عربی میں نہر کو دریا کہتے ہیں. انہار من ماء غیر آسن، دریا پانی کے. انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دریا دودھ کے. انہار من خمر لذت للشاربین، دریا شراب کے. انہار من عسل مصفى، دریا شہد کے. اور ایک ہے تسنیم، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہ المقربون، یہ صرف جنت الفردوس میں پایا جاتا ہے. تسنیم کہتے ہیں، سنام کہتے ہیں کوہان، اونٹ دیکھا نا اس کیسے کوہان ہوتی ہے. تو تسنیم کا چشمہ یوں یوں چلتا ہے، یوں یوں چلتا ہے، اس کی اونچی اونچی کوہان بنتی، اور وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ فضا میں معلق ہے، ایسے وہ ایسے چلتا ہے، نہ نیچے جڑا ہوا ہے نہ اوپر جڑا ہوا، وہ ایسے چلتا ہے. کن فیکون، کن اللہ کے امر کن کے ساتھ وہ ایسے جاتا ہے اور ایسے ایسے چلتا ہے. ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا، ایک قطرہ اوپر نہیں جاتا. جب آپ کی نظر پڑتی ہے کہ پینا ہے، ایسے نیچے آتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور آپ کے جام کو بھر کے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ صرف مقربین کے لیے ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، مزاجہ من تسنیم، تھوڑا سا تسنیم ڈالا جائے گا، تھوڑا سا نیچے والے جنتیوں کے لیے، تھوڑا سا. عیناً یشرب بہ المقربون، یہ مقربین کا چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے. پھر فی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور ادھر متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. دونوں کا فرق سمجھو. قالین ہوتا ہے نا، قالین، اس کے جو اوپر ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے، نیچے دھاگے دھوگے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. یہ جانماز انہوں کر کے بھی کھاؤں، یہ دیکھو ڈیزائن ہے نا. اب یہ دیکھو کئی شے بھی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں عملاً آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں جن قالینوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان قالینوں کا اوپر تم سمجھ نہیں سکو گے، نیچے اٹھا کے دیکھو گے تو شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا وہ ہوگا. اللہ پانی میں گیا، چنگی مثال دیتی تو نے. یہ اٹھا دو یار، چل میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹائم بھی تو میرا اللہ، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو قالین ہیں، قالین ان کے جو اوپر ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک دیکھو گے نہیں. بچھا دو. اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ استبرق، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تم گم ہو جاؤ گے. تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ پھر اس اوپر والے کو سجایا ہے فیہن قاصرات الطرف. اوہ ہوئے، ایک گلاب ہوتا ہے 2 آتشاں، ایک گلاب ہوتا ہے 6 آتشاں. ایک جنت الفردوس، ایک اس کا قالین، اور ایک اس پہ آئینہ. اور کلیجے پھٹ جائیں. ایک اور یاد آ گئی، ان فی الجنت حورا اسمہا لعبہ، جنت کی ایک لڑکی ہے، حور ہے، جس کا نام ہے لعبہ. جمیع الحور العین عشاق لہا، ساری جنت کی حوریں، ساری جنت کی حوریں اس کی عاشق ہیں. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حوریں اس پہ عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر دارالعلوم والوں کو پتہ چل جائے نا تو کتنی حسین ہے، تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تیرے حاصل کرنے کے لیے، فنا کر دیں. مکتوب بین عینیہا اولا جبینہا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے
من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بن جاؤں تو زندگی اللہ کی مرضی کی گزار کے آ جائے، میں اس کی اور وہ میرا۔ تو ایک متکئین علی فرش، پھر اس پر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے ساتھ جنت کی بیویاں بیٹھی ہیں نظریں جھکائے ہوئے حیا کے ساتھ۔ ان کی یہ جو بال ہوتے ہیں یہ دور سے نظر بھی نہیں آتے، اس کو لمبا، جس کے لمبے ہوں اس کی آنکھ خوبصورت ہو جاتی۔ تو یہ آج کل کی لڑکیاں اور حتیٰ کہ بڑھیاں بھی وہ ادھر وہ مصنوعی بال لگاتی ہیں تاکہ وہ لمبے نظر آئیں، لیکن اور کوڑے ہو جاتے ہیں جو کہ مصنوعی ہوتے ہیں نا، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو جنت کی لڑکی کی جو یہ بال ہیں، یہ بال اب تو گدھ نظر نہیں آتے، گدھ عقاب سے بڑا ہوتا، اگر وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلا دے تو اتنے پھیلاؤ میں آتے ہیں، اتنا لمبا جنت کی حور کی آنکھ کا ایک بال ہوگا۔ جب وہ یوں کر کے اٹھائے گی نظریں کلیجے پھاڑ دے گی۔ عرب الطف شعر قالته العرب، الطف الشعر، سب سے لطیف شعر جو عرب نے کہا ہے وہ قول ابن جریر ہے، وہ قول جریر ہے، ابن جریر قول جریر، ان العیون التي في طرفها مرض يقتلنا فلم يحيينا قتلانا يسرانا ذا اللب حتى لا حراك به فإنهن لأضعف خلق اللہ ارکانا، کہ مریض آنکھ وہ بلا ہے کہ جب وہ کھلتی ہے تو وہ دلوں کو چیر دیتی ہے اور زندہ کو مار دیتی ہے۔ تو میں سوچ رہا کہ مریض آنکھ کا کیا مطلب؟ تو پھر میں نے ایک بدو سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ یہ سب سے لطیف شعر ہے، تو اس میں کیا ہے، لطافت کیا ہے؟ مریض آنکھ، اب میں عجمی ہوں، مجھے اس استعارے کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے عربوں سے بہت سیکھا، عربیت میں نے عربوں سے بہت سیکھی، قرآن کے لہجے عربوں سے میں نے سیکھی، کہ قرآن میں لہجہ ہے۔ عم یتساءلون، یہ نہیں عم یتساءلون، یہ عم یتساءلون، لہجہ ہے، قرآن ایک بولنے والا کلام ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو معشوق کی آنکھ ہے وہ جب آہستہ آہستہ کھلتی ہے تو دل پہ کلہاڑے چل جاتے ہیں۔ اب تمہیں نظر تو نہیں آئے گا کہ اس نے مجھے یہ کر کے دکھایا، پھر مجھے سمجھ میں آیا، ورنہ میں نہیں سمجھا۔ اہل زبان سے زبان سیکھی جاتی ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب سے نہیں سیکھی جاتی، نہ یہ شرح جامی اور وہ ہدایت الناب سے سمجھی جاتی ہے، جو ان کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں کی جو یہ پلکیں ہیں، پلکیں یہ اتنی لمبی ہیں، اتنی لمبی۔ تو میرے عزیزو، ایک طرف قالین اور ایک طرف آپ خود، ایک طرف آپ کے دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں اور آپ کی دنیا کی حسین بیویاں۔ میں نے دیکھو، میں کوئی ایسے، تم میرے بچے ہو، یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں نے جنت کو 2 دفعہ دیکھا ہے خواب میں۔ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں۔ میں نے جنت کی حور کو دیکھا ہے، لیکن وہ کیسی ہے، الفاظ کوئی نہیں۔ میری آنکھوں میں اس کا تصور ہے، 40 سال ہو گئے اس خواب کو، 40 سال۔
اس خواب کو ہوگی، لیکن اس کا تصور اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں وہ نہیں بیان کر رہا، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میرے نبی کی حدیث میں ہے، لیکن وہ نقشہ میں آپ کو ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ راہ گزر ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، اڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ متکئین علی فیہن قاصرات الطرف، اب نیچے جاؤ، نیچے جنت، متکئین علی رف رف، سبز رنگ کے قالین، موٹے رف رف، خضر سبز عبقری، بڑے عالی شان، حسان خوبصورت، بس اوپر کوئی جنت کی بیوی حور بیٹھی ہے؟ کوئی نہیں۔ جنل جنتین دان، اوپر جنت الفردوس میں ہے قالین، بیگمات اور حضرت مولانا نجیب صاحب، اور اوپر سے جنل جنتین دان، جنت کے گوشے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ایسے۔ اور ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ انگور ہیں جنت میں؟ آپ نے کہا ہیں، کہا کم منقود واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ابھی انگور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گچھے چھوٹے چھوٹے۔ آپ نے کہا مسیرت شہر للغراب لا 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 ینسنی لا یقع لا یفتر، ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا، ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا۔ کیوں چا سائی کہ نہیں؟ میں پنجابی ہوں نا، تھوڑی اپنی سرائکی بھی ڈالتا ہوں نمک کے طور پر۔ وہ کہنے لگا کم منقون الواحد کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من تیسک غنما عظیما قط فصلخ اہابہ وقال لامک اصنعی منہ دلوا، کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کو ڈول بناؤ؟ کہا جی ہاں۔ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا، اتنا بنا ایک دانہ ہوگا، اتنا بڑا۔ وہ بڑی معصومیت میں کہنے لگے یا رسول اللہ مینو تے میری بیگم نو تا ہی کوئی کافی ہو جاوے گا۔ وجنل جنتین دان، وجنل جنتین دان۔ اور سبحان اللہ، کھجور اتنی بڑی ہوتی ہے، اور ایک کھجور عنبر وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، 12 ہاتھ لمبی ہوگی، اور منہ میں ڈالو آپ کو خیال آ گیا کیلے کا، یہی کھجور کیلا بن جائے گی۔ پھر آپ کو خیال آ گیا سیب کا، یہی کیلا سیب بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آ گیا کسی بنگالی کو مچھلی کا، تو یہ مچھلی کا ٹکڑا بن جائے گا۔ کسی کو خیال آ گیا مرغ مسلم کا، تو وہ مرغ مسلم بن جائے گا۔ کسی بلوچی کو خیال آ گیا سجی کا، تو وہ سجی بن جائے گا۔ اور کسی نسواری کو خیال آ گیا نسوار کا، تو وہ نسوار بھی بن جائے گا۔ ہزاروں سال ایک لقمہ کھاتے رہو، وعزتہ وجلالہ وکبریائہ وعظمتہ، واللہ الذی لا الہ غیرہ والذی نفسی بیدہ، ایک لقمہ لاکھوں سال منہ میں رہے گا، لذتیں دے گا، ذائقے دے گا، اندر اس وقت جائے گا جب آپ کا ارادہ ہوگا۔ وجنل جنتین دان، یہاں جنت کی اور بیگمات کو پاس بٹھایا ہے، اور نیچے والی جنت میں
فیہن خیرات حسان. آپ کی حاضری ان کے ساتھ نہیں نظر آ رہی. آپ الگ بیٹھے ہیں، وہ الگ بیٹھی ہے. کیوں؟ کہ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے ساتھ قالین پہ نہیں بیٹھی ہوئی، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. جنت الفردوس والی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ہیں خیرات حسان، یہ ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان. وہ ہیں یاقوت و مرجان، وہ ہیں خیرات حسان. خوبصورت بھی ہیں، سونیاں بھی ہیں، تو چنگے وال گل کرن والیاں بھی ہیں. لیکن وہ جو اوپر والیاں ہیں وہ تو یاقوت و مرجان. اچھا میں یہاں دیکھتا تھا یاقوت و مرجان، تو میں کہا یہ اللہ کی تشبیہ دیتی یاقوت و مرجان، کیونکہ ادھر ساری نقلی. تو ایک دفعہ میں دبئی میں تھا، تو ایک آدمی کے پاس نوادر چیزیں تھیں بے شمار. تو وہ میرا ایک دوست مجھے اس کے پاس لے گیا. سینکڑوں سال پرانے مصحف قرآن، چمڑے پہ لکھے ہوئے، اوراق پہ لکھے ہوئے، تلواریں. تو ہم تو اسی میں گمتے، کہنا کہ میرے پاس یاقوت بھی ہیں، مرجان. میں کہا یار میرا مسئلہ حل کر، میرا مسئلہ حل کر. مجھے کأنہن الیاقوت والمرجان کی سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ یہ سارے نقلی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب اس نے کھولے میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا. میں نے کہا اگر دنیا کے یاقوت و مرجان کی یہ رونق اور رنگ ہے تو جن کو اللہ یاقوتی اور مرجانی بنائے گا ان کا کیا رنگ ہوگا، کیا رنگ ہوگا. تو میرے عزیزو، آپ اچھے راستے پر ہو. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. اگر آپ، میں اور آپ اس پر چلتے رہے چند شرطوں کے ساتھ. ایک علماء کی، اچھا مجھے بتاؤ کبھی شراب پینے کا خیال آیا؟ بولو. کبھی چرس پینے کا خیال آیا؟ ٹھیک ہے. غیبت روزانہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بولو. غیبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا. شیطان کو پتہ ہے کون سا سودا کہاں بیچنا ہے. وہ پاگل نہیں ہے، 10,000 سال ہو گئے اس کو مارکیٹنگ کرتے ہوئے. اسے پتہ ہے کہ کون سا سودا کون خریدے گا. وہ تمہارے کان میں آ کے شراب نہیں ڈالے گا، وہ تمہیں غیبت پہ ڈالے گا. غیبت پر تمہاری نیکیوں کو رندے کی طرح صاف کر دے گا ایسے. پھر تمہیں حسد پہ ڈالے گا، حسد پہ ڈالے گا. علامہ دمیری کی کتاب ہے کتاب الحیوان، میں نے کوئی 30-35 سال پہلے پڑھی تھی. اس میں ایک روایت ہے جو اپنے متن کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. سند اس میں وہ لکھتا ہی نہیں کہ شیطان 5 خچروں پہ سامان لے کے جا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا جی سودا بیچنے جا رہا ہوں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا جی ظلم ہے. کہا یہ کس کو بیچو گے؟ کہا بادشاہوں کو. کہا اس میں کیا ہے؟ اب تاریخ پڑھو تو 95% بادشاہ ظالم گزرے ہیں. اس میں کیا ہے؟ کہا جی اس میں تکبر ہے. یہ کون خریدیں گے؟ یہ کس کو بیچو گے؟ کہا جی یہ زمینداروں کو. میں زمیندار فیملی سے ہوں، پشتوں سے. ہمارے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا، یہ کلچر ہے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے. کہ یہ کون لے گا؟ کہ یہ دارالعلوم والے لیں گے. یعنی کہ مدرسۃ الحسنین، میں اپنے مدرسے کا نام لے دیتا ہوں، مدرسۃ الحسنین والے لیں گے، نیو ٹاؤن والے لیں گے. یہ حسد علماء خریدیں گے، حسد علماء خریدیں گے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں مکر ہے. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ عورتیں خریدیں گی. ان کیدکن عظیم. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ جوڑیا بازار والے سارے تاجر خریدیں گے. تو متن کے لحاظ سے صحیح ہے. بیٹا آپ جوان ہو، ہماری گزر گئی، حسد سے بچو. کسی میں خوبی دیکھو تو اس کو شاباش دو، اس کو آگے بڑھاؤ. ہمارا ماحول یہ ہے کہ اس کو نیچے
کھینچنے کی شروع کر دیتے ہیں کوشش. یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. آپ کو پتہ ہے پہلا گناہ جو ہوا دنیا میں حسد ہوا، قابیل کو حابیل سے حسد ہوا تو قتل تک پہنچا. حسد سے بچو، کسی میں خوبی دیکھو اس کی تعریف کرو. غیبت سے بچو کہ غیبت سے آپ کے دل سخت ہو جائیں گے، آپ پر قرآن و حدیث اثر نہیں کرے گا. اور مال کی ہوس سے بچو. مالداروں سے ملنا ہے دعوت دے کے لینے کے، نہ کہ کچھ لینے کے لیے. جو وہ بے اصل کیا ہے فقیر والا باب الامیر، وہ بات ہے کہ وہ فقیر کچھ لینے جا رہا. اگر وہ فقیر کچھ دینے جا رہا ہے تو پھر وہ بے اصل فقیر نہیں ہے. تو ہمارے جو نصاب ہے اس میں یہ جنت کے تذکرے نہیں ہوتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم روکھی روٹی کھا رہے ہیں یا تھوڑی سی جنت. اس لیے اللہ نے قرآن کو جنت سے سجایا، جہنم سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن دونهما جنتان ذواتا أفنان ومدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين على الأرائك لا ينظرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت ملكا ونعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. یا اللہ آپ ہمیں کیوں پلا رہے ہیں؟ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ تیری محنت کا صلہ ہے کہ آج تیرا رب ساقی ہے. خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم. السلام علیکم. بیٹھو. مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے. ویکھ لیا باؤ. مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میری ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. فیصل آباد ایئرپورٹ پر ہم کراچی آ رہے تھے تو مفتی رفیع صاحب تو مجھے پہچانتے تھے تو میں آگے بڑھ کے ملا. کہنے لگے بھائی مولوی صاحب ہم آپ کے بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں، آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں. پیچھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب آ رہے تھے. وہ مجھے شکل سے نہیں جانتے تھے لیکن مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری کئی ملاقاتیں تھیں. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا، چھوڑا نہیں. کہا مولانا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے ایسے کیا. مولانا مولوی طارق جمیل ہیں. کہا اچھا
ماشاء اللہ الفاظ کے بادشاہ ہیں، الفاظ کے بادشاہ ہیں۔ تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اچھی گواہی دی میرے حق میں۔ مجھے امید ہے کہ ان کی یہ گواہی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ چند ہستیوں کو قبول کرتا ہے بیٹا، یہ اتنا بڑا نظام پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے، اور اس کے پیچھے مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ہے۔ کیونکہ مفتی تقی صاحب تو وہ غرق فی العلم میں تھے، تو مفتی رفیع صاحب جب یہ بن رہا تھا، کب کی بات ہے، 1981 میں پہلی دفعہ آیا تھا اس وقت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مسلم شریف کی جلد ثانی، اس کا کیا نام ہے، اس کا فتح الملہم، وہ لکھ رہے تھے۔ تو ان کی علمی شہرت تو ہو چکی تھی، علمی حلقوں میں باہر نہیں۔ تو مفتی رفیع صاحب نے فرمایا کہ وہ ابھی وہ کتاب میں مشغول ہیں، آتے ہیں تو ملتے ہیں۔ تو ہم بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ادھر سے 2-3 آدمی آئے، تو ان میں ایک شخص ہیں جن کے وہ جو پان کی پیک ہے ادھر سے بھی بہہ رہی ہے، ادھر سے بھی بہہ رہی ہے، اور ادھر بھی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ان میں تقی عثمانی کون ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اور یہ جو باقی دونوں ہیں ان میں بھی کوئی علمی وہ روشنی نظر نہیں آتی، تو کون ہے مفتی تقی عثمانی؟ جو قریب آ کر ملے تو ان کا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ تو یہ جو آپ گلشن دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی نے اپنے دماغ سے نکال کے، آپ خوش قسمت ہیں، اس سے بڑا ادارہ پورے پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ بیٹا کوشش کرو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی، اپنی راہیں خود نہ بناؤ بلکہ اپنے اسلاف کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو، اور اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرو، غصہ نہ کرو، اختلاف رائے کو برداشت کرو، اختلاف رائے پر بھڑکو نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرنے سے آپ کی عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ جو تبلیغ میں سکھاتے ہیں نا کہ چپ رہنا بھی ایک کام ہے، مولویاں باشد کے چپ نہ شود، تو اس کو بدل دو، مولویاں باشد کے خاموش شود، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ زیادہ وقت لے لیا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انت ربنا ونحن عبادک وابناء عبادک وابناء امائک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ اے زمین و آسمان کو اکیلے بنانے والے، چلانے والے، قبضے میں رکھنے والے اللہ، اے وہ ذات جو زوال سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیرے بندے عیبوں کے بھرے ہوئے، پستیوں میں گھرے ہوئے، پستیوں میں گرے ہوئے، ساری تیرے محبوب کی امت شدید زوال کا شکار ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل پوری امت کو عزت عطا فرما، عزت کے ساتھ جینا عطا فرما، عزت کے ساتھ جینا عطا فرما۔ یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے سارے جال جو پھیلائے ہوئے ہیں انہیں بیت العنکبوت بنا دے میرے مالک۔ اور یا اللہ اس ادارے کو، اس ادارے میں پڑھنے والوں کو، اساتذہ کو، جتنا بھی عملہ ہے اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔
مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ۔ ان کے صاحبزادے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، اتنا بڑا خیر کا ذریعہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا، ذریعہ بنا۔ جتنے طلبہ ہیں ان سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا، مدرسین کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ملک میں ایمان کی روشنی کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو علم کا نور نصیب فرما، ہدایت کا نور نصیب فرما، قرآن سے شغف نصیب فرما، حدیث سے سیرت سے شغف نصیب فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما۔ مفتی تقی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے ان جیسا ہماری نظر میں تو اب کوئی نہیں ہے جو اتنی بڑی سطح کا تیری معرفت والا ہو، تیرے علم کو پہچاننے والا ہو۔ وہ ہمارا سرمایہ نہیں، پوری امت کا سرمایہ ہیں، ان کی اولاد کی۔ یا اللہ مفتی رفیع صاحب ان کی اولاد کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما، فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، حاسدوں سے ان کی حفاظت فرما، جادوگروں ساحروں سے ان کی حفاظت فرما۔ ہر آنے والا پل ان کے لیے خیر کا بنا، راحت کا بنا۔ انہوں نے جو ایک چراغ جلایا ہے پورے پاکستان میں اس کی مثال کوئی نہیں، یا اللہ اسے قیامت تک قائم فرما۔ اور یا اللہ ان تمام مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، اور یہاں رجال پیدا فرما، رجال پیدا فرما۔ اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو موت ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، ہمیں عافیت کی موت دے، ہمیں صحت سلامتی والی موت دے، ہمیں بیماری والی موت سے بچا، ہسپتالوں میں مرنے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں دکھ دردوں والی موت سے بچا، جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ہماری موت آئے، اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سے راضی ہو۔